بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جو لوگ مٹھائی زیادہ کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ صبح ناشتے میں ایک کیلا کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنا رزق میں برکت لاتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ بچوں کے سر پر بال نہ ہو تو انجیر کے چھال اور سمندری جھاگ پیس کر گاڑھا لیپ کریں۔ جس کا غصہ زیادہ ہوگا اس کے دوست کم ہوں گے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہوتا ہے۔ صبر وہ ہے جو غریبی میں صبر کرے۔ لالچ صبر کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ گھر میں سرخ چونٹیوں کا نکلنا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں مرغیوں کا انڈا پر بیٹھنا رزق میں کشادگی علامت ہے۔ روٹی کھانے کے بعد فوراً پیاس نہ لگا اچھی صحت کی علامت ہے۔ پورا ننگا ہو کر کپڑے بدلنے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ بدن میں سوجیاں چبھنا جادو کی علامت ہے۔ گھر میں حشرات کا زیادہ ہو جانا گھر میں آفتیں آنے کی علامت ہے۔ کانوں کو موڑنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو تو گھر میں مور کے پروں کو لٹکا دے، جھگڑے تھم جائیں گے۔ جس گھر میں پودوں کو پانی نہیں ملتا اسے گھر میں رزق کم ہو جاتا ہے۔ دودھ میں دودھ کا پھٹ جانا رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں ایک ساتھ کوے آ جائیں تو گھر میں غم آنے کی نشانی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کا بہترین علاج ہے۔ وقت گزر جانے پر افسوس بے نتیجہ ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہوتا ہے۔ زبان دل کی حقیقی آنکھیں ہے۔ آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے ہے۔ بہترین فضیلت زبان کی حفاظت ہے۔ مصیبت کی جڑ انسان کی گفتگو ہے۔ زیادہ کھانا ذہن کو مفلوج کر دیتا ہے۔ فضول خرچ کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے ادائیگی کر دینے سے کام ٹھیک ہوتا ہے۔ جو دولت آپ کے پاس وہی الادین کا چراغ ہے۔ اچھے کام کیا کر کبھی غریب نہیں ہوں گے۔ خوش نصیب اگر بے وقوف بھی ہو تو عقل ہے۔ زیادہ دولت شہرت کو بڑھنے نہیں دیتی۔ دولت مند نہیں جان سکتا کہ اس کا دوست کون ہے۔ دولت انسان آزمائش ہوتی ہے۔ انسان کی دولت اس کی خوبیاں ہیں۔ دولت سے رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ دولت مند ہے وہی محتاج ہے۔ وکیل دولت کا مالک نہیں ہوتا بلکہ دولت اس کے مالک ہوتی ہے۔ جس شخص نے اپنے آپ کو باعزت کیا ہے تو اپنی دولت کو ذلیل کر کے کیا۔ اگر کام دولت سے نکل سکے تو جان کو ہرگز خطرے میں نہ ڈالو۔ اندھا ہے وہ جو دولت سے دوسروں کا دل خریدتا ہے۔ انسانی غم کچھ اتنی زیادہ ہے کہ انسان کو ہنسی اعزاز کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے مال پر مغرور مت ہو، کیا خبر رات میں جان طلب کر دی جائے۔ نمک سے بھرپور غذائیں صرف آپ کے بدن کو غبارے کی طرح پھلاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی جسم کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں ہیں۔ صبح چائے، انار کا جوس، مچھلی، زیتون کا تیل اور بیریز۔ ایک کھانے کا چمچ ادرک رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی۔ نیند کے دوران جسم کو جزوی فعال ہو جاتا ہے۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ اکثر فضول بولنے والے بڑے ہو کر انجینئر بن جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بہت دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھا کر اپنے وزن میں مناسب اضافہ کر سکتے ہیں۔ اجوائن کی زیادہ مقدار جگر میں سوزش اور جلن پیدا کرتی ہے۔ جن لوگوں کو معدے میں جلن کی شکایت ہو ان کو اجوائن نہیں کھانی چاہیے۔ جو انسان نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ میں چند قطرے روغن بادام کے ملا کر پی لو۔ کچھ عرصے میں بال سفید ہونا
बंद हो जाएंगे। जैतून का तेल सालन के तौर पर इस्तेमाल करो और इसे सर और बदन पर लगाओ। यह मुबारक दरख्त से हासिल होता है। गुस्से में चेहरा इसलिए लाल होता है क्योंकि हमारा दिल गुस्से के दौरान तेज़ी से धड़कता है और खून रगों में तेज़ी से दौड़ता है। ताज़ा फल और सब्जियां खाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतवाजन गाजा खाना ज़रूरी है, चाहे आपका दिल खाने के चाहे या ना चाहे। इंसानी फेफड़ों में 3 लाख मिलियन से ज़्यादा छोटी रगें होती हैं। अगर छोटी आंत का मसला हो तो ठंडे में मशरूबात और बासी खाने से परहेज करना चाहिए। दौलतमंद कर देने वाले औरत के चेहरे पर 3 निशानियां जरूर होंगे। कान छोटे होंगे, आंखें छोटी होंगी और माथा बड़ा होगा। लंबे बालों वाली 4 चीज़ों की शौकीन होती है: ऐशो शरफ़त, इशरत, तारीफ, मोहब्बत और दुनिया की सैर। दुनिया का तालब बिल आखिर रुसवा होता है। दुनिया की जुस्तजू हर एक बुराई की जड़ है। दुनिया का अजाब यह है तेरा दिल मुद्दा बने। जिंदगी एक ऐसी तार है जिसको शक की दिमक खाकर ख़त्म कर देती है। जो बदफिरत होते हैं, शक उनका ओढ़ना बिछौना होता है। इंसान की खाल बदली जा सकती है लेकिन फितरत को नहीं बदला जा सकता। खुश मिजाजी से अमन हासिल होता है और दूसरों के दिल में मोहब्बत। बच्चा अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करे तो समझ जाओ बच्चे को शदीद किस्म की भूख लगी हुई है। बच्चा हाथ पांव मारना शुरू करे तो समझ जाओ इसके पेट में शदीद दर्द हो रहा है। बच्चा हाथों को घुमाना शुरू करे तो समझ जाओ वह अनजान लोगों में घबरा रहा है। बच्चा अपने पाँव की उंगलियों को ज़्यादा हिला रहा है तो समझ जाओ वह माँ को तलाश कर रहा है। बच्चा अपने दाएं कान को पकड़ कर रो रहा हो तो समझ जाओ बच्चे को पानी की शदीद प्यास लगी है। बच्चा रोते वक्त मुंह से लवाब निकालने तो समझ जाओ ऐसा बच्चा बड़ा होकर सेहतमंद और ताकतवर होगा। जो बच्चा अपने जुबान को बाहर निकाल कर नाक को लगाए, ऐसे बच्चा बड़ा होकर शदीद गुस्से वाली तबीयत का बनता है। जो बच्चा पैदा होते ही आंखें देर से खोलता है, वह बड़ा होकर वफादार और पुरखुलूस बनता है। जिस बच्चे के पैदा होते ही सर पर घने बाल होते हैं, उसके दांत जल्दी बाहर आ जाते हैं। जो बच्चा गिरता ज़्यादा है, ऐसा बच्चा बड़ा होकर चालाक, होशियार और समझदार बनता है। जो बच्चा पैदा होते ही कम रोता है, ऐसा बच्चा बड़ा होकर बहादुर और निडर बनता है। बच्चा अपने दाएं आंख बंद करके रो रहा तो समझ जाओ इसको कब्ज की शदीद शिकायत है। बच्चा अपने पाँव के अंगूठे को चूस रहा हो तो समझ जाओ इसका मूड बहुत अच्छा है। जो बच्चा अपने हाथों के अंगूठे को चूसे तो ऐसा बच्चा बड़ा होकर ज़हीन बनता है। जो बच्चा मिट्टी और पत्थर ज़्यादा खाता है, ऐसा बच्चा बड़ा होकर खामोश और शर्मीला बनता है। जो बच्चा बचपन में गला फाड़ कर रोता है, ऐसा बच्चा बड़ा होकर हंसता बहुत ज़्यादा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।